الحمد لله نحمده حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم مسلم اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے مقدس گھر کے اندر جمع کیا، اکٹھا کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ چند دن پہلے رمضان المبارک کی آمد کا، رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اور رمضان المبارک آیا بھی اور پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ بھی گزرنے کو تیار ہے، پھر آخری عشرہ بھی شروع ہوگا، وہ بھی گزر جائے گا۔ جب ہم اپنی زندگی کا معائنہ کرتے ہیں، اپنے حال کے بارے میں اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ جس مہینے کا ہم اور آپ شدت سے انتظار کر رہے تھے، استقبال کے لیے ہم اور آپ تیار تھے، یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر سوائے اپنے معمول کے مطابق کھانے اور پینے میں زیادتی کے، معمول کے مطابق سونے کی زیادتی میں اضافہ کرنے کو اور کچھ نہیں۔ ہمارے کھانے اور پینے کا جو معمول تھا اس میں ہم نے اضافہ کیا، ہمارے سونے کے جو معمول تھے ہم نے اس میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا۔ سوائے اس کے ہماری زندگی کے اندر جب ہم اپنی زندگی کے حال کو پوچھتے ہیں، اپنے دل سے ٹٹولتے ہیں، تو اس کے ہمیں کچھ حاصل نہیں۔ میں محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ بہت برکت اور رحمت والا مہینہ تھا، یہ ہم سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کی عبادت میں ایک مسلمان کو جو کیفیت اور جو معرفت، جو ریاضت، جو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، وہ معرفت نہیں حاصل ہو سکا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک مسلمان جب دنیا کے کام کے اندر دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
دنیا کے کام میں لگتا ہے تو اس کے دل کے اوپر غفلت کی چادر لگ جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان دنیا کے کام کو انجام دے کے کام دھندے کے اندر لگتا ہے تو اس انسان کے دل کے اوپر غفلت کی چادر پڑ جاتی ہے۔ باوجود ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہوا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اوپر غفلت کی چادر پڑ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی ریاضت کو حاصل کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا، اس آخری امت کے کتاب، آخری کتاب قرآن کریم کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری عبادتیں اس مہینے کے اندر کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کو بھی سنت قرار دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اعتکاف ہے کیا؟ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور اس غار حرا کے اندر اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس غار حرا کی عبادت میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس قدر آپ علیہ السلام نے محنتیں کی ہے، عبادتیں کی ہے کہ آپ ایسے مقام پر پہنچ چکے، آپ ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو مقرب فرشتے ہیں، اس کے ذریعے سے آخری کتاب قرآن کریم کو کا سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا درس اس غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا۔ اس آخری کتاب کا سب سے پہلا سبق کا جو آغاز ہوا ہے وہ غار حرا کے اندر ہوا، اور یہ ادائیں، یہ عبادتیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو رمضان بنایا۔ کس طریقے سے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر کئی دن کا توشہ لے کر، کھانے پینے کے اشیاء کو لے کر کے آپ غار حرا کے اندر ایک غار کے اندر چلے جاتے تھے، اور وہاں اللہ رب العزت کی عبادت خوب کیا کرتے تھے، اور کھانا اور پینا بہت ہی کم تناول، بہت ہی کم کھایا کرتے تھے، بہت ہی کم پیا کرتے تھے، زیادہ تر عبادتیں اللہ رب العزت کی کیا کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مسلمان اللہ رب العزت کی عبادتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادتیں زیادہ کرتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ نے تنہائی اختیار کیا، غار کو
اختیار کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے عملی نمونے کو اس امت کے اندر اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اعتکاف کو بھی سنا. کہ یہ غار کی جو تنہائی ہے یہ بندے کو کیسے حاصل ہوگا، اس کے لیے اعتکاف ہوا. اور دیگر مذاہب کے اندر اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کی جاتی ہے. بیوی بال بچوں سے الگ ہو کر، دنیا کے کاروبار سے الگ ہو کر، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ کے اوپر، کسی غار کے اندر جا کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے. اس مشابہت سے بچنے کے لیے کہ رہبانیت کا طریقہ شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے میرا محترم بزرگوار دوستو، یہ جو اعتکاف کو مسجد کے اندر کرنے کے لیے کہ انسان، ایک مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا کے اندر اللہ رب العزت کی تنہائی کے اندر عبادت کیا ہے، وہ تنہائی بھی انسان کو حاصل ہو جائے، ایک مومن کو وہ تنہائی بھی حاصل ہو جائے اور رہبانیت سے مشابہت بھی نہ پائے. جب مسجد کے اندر انسان تنہائی کے اندر ایک کونے کے اندر عبادت کرتا ہے، 5 وقت ایک انسان جو معتکف ہے اس سے دوسرے نمازی سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، یہ رہبانیت سے بچانے کے لیے کہ بالکل تنہائی نہ ہو. تو میرے محترم بزرگوار دوستو، یا پھر عشرہ شروع ہونے والا ہے. آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے. یہ اعتکاف آخر عشرے کا جو ہوتا ہے وہ 21ویں رمضان سے شوال کے چاند یعنی عید کے چاند نکلنے تک ہے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ آج عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اب مسجد میں اپنے کاروبار سے الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے یہ دل کے اندر ارادہ کرتے ہوئے کہ اے میرے پروردگار، جب اعتکاف کرتا ہے ایک مسلمان تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو شان ہے، جو اس کی قدر ہے، وہ ہم اور آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے. اس کی شان کے مطابق اس کی قدر نہیں کر سکے. اس لیے جو اب باقی ایام باقی رہ گئے ہیں، اے میرے پروردگار، میں اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا ہوں جب تک کہ تم اس سے راضی نہ ہو، جب تک کہ تم اس کے اپنی خوشنودی کا پروانہ مجھے نہ دے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اعتکاف کی 3 قسمیں علماء نے لکھا ہے. ایک ہے واجب اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ اور ایک مستحب کہلاتا ہے. واجب وہ اعتکاف کہلاتا ہے. واجب کے اندر پھر 2 قسمیں آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر لیا، کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں، یہ واجب ہے. یا یہ کہے کسی کام کے ساتھ شرط نہ لگائے بلکہ وہ کسی معینہ وقت تک کے لیے
وہ یہ کہے کہ میں فلاں دن کے لیے اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کروں، تو یہ دونوں شکلیں واجب کی، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور واجب کی مقدار جو ہے اعتکاف کے اندر کم سے کم 1 دن اور 1 رات۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اور وہ اس کو انجام دینے کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، پھر کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ جتنا اپنے اوپر لازم کیا تھا وہ اس کو انجام نہیں دے پاتا ہے، وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو قضا کرنا ہو۔ اور اعتکاف میں واجب اعتکاف میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا، اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ ہر گاؤں اور ہر محلے میں جہاں بھی ایسی مسجد ہے کہ جس میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس مسجد میں کم از کم 1 فرد کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 فرد بھی اس مسجد کے اندر اعتکاف کر لیتا ہے تو اس محلے اور اس گاؤں کے لوگ کے ذمے سے یہ سنت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوں، اس محلے کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ گنہگار نہیں ہوں۔ لیکن اگر 1 فرد بھی اگر اس مسجد کے اندر اس محلے کے لوگوں میں سے 1 بھی فرد اعتکاف نہیں کرتا ہے تو سارے محلے کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ گنہگار ہیں۔ یہ 2 قسمیں ہوئی، اور تیسری قسم مستحب ہے، تو اس کے لیے کوئی محدود نہیں ہے، وہ چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹے کا ہو، چند دن کا ہو، وہ اپنے اوپر ہے، وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر آئے تو آپ نیت کر لیں کہ میں جتنی دیر تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت سے، اور اس کے لیے ایک دعا بھی لکھا ہے کہ جب انسان مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت وسنت الاعتکاف نبوی۔ دل کے اندر یہ ارادہ کر لے کہ جب تک ہم مسجد کے اندر ہے اعتکاف کی حالت میں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر عشرے میں اس مسلمان کے اوپر، اس امت کے اوپر خاص عنایت کیا ہے کہ اعتکاف کو بھی مشروع کیا۔ اور یہ اعتکاف مشروع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس رات کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے، اس رات کو اگر کوئی بندہ پا لیتا ہے تو گویا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی اگر 1000 سال تک اگر کوئی بندہ عبادت کرتا رہے تو اس کو جو اس کا جو ثواب ملے گا 1000 سال تک ایک ہزار تک عبادت کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ اس کو اس 1 رات میں ملے گا، جس کی مقدار تقریباً 83 سال 4 مہینہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے درمیان ہمارے اور آپ کی عمریں کیا ہے؟ 60 سال 70 سال۔ ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک رات کی قربانی لے کر آپ کی ساری زندگی کو ایسی بنا دیا کہ آپ گویا کہ ساری زندگی آپ عبادت کرتے ہیں، 83 سال کے برابر آپ کو ثواب ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ شب قدر روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان
کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد اور مجاہد کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے 1000 سال تک وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا اور 1000 سال تک وہ دل میں جہاد کرتا. تو اب صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ یہ شخص 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو ہم تو اس کے مقام کو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری عمریں بھی کم ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر کی رات کو نازل کیا اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مکمل ایک سورت کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک مبارک رات کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ ہم نے مبارک رات کو نازل کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ما لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر، وہ رات کون سی رات ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی معزز اور ایسی فضیلت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی سب سے بہتر. اور اس رات کے اندر مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بھی جوق در جوق فرشتے اس آسمانی دنیا پر اترتے ہیں. اور یہ دنیا کی زمین باوجود وسعت کے، اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود فرشتے اس قدر اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. میرا محترم بزرگوں اور دوست، یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس رات کی قدر کرنے والے بندوں کے لیے کہ یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے، کہ جب اس رات کے اندر اللہ کا بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اس فرشتے کو نازل کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنی برکت اور کتنی رحمت والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بنایا کہ اس رات کے اندر فرشتے زمین کے اوپر اترے. زمین کے اوپر یہ فرشتے نظر رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ جو اسی رات کی قدر کے لیے، اسی رات کی قدر کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اعتکاف کو بھی رکھا. کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رات کی قدر حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر جاگ کر کے حاصل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رات کو پا لیں. اس رات کو پانے کے لیے ہم اگر اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانات کے اوپر شب بیداری کرے، رات کے اندر جاگے، خوب عبادتیں کرے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس رات کے اندر ہم جا رہے ہیں وہی رات شب قدر. لیکن اگر جب بندہ کوئی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اسے ہر حال کے اندر اسے شب قدر ملتا ہے. کیونکہ جب معتکف اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر ہوتا ہے تو چاہے وہ سوتا ہوا کیوں نہ ہو، اسے اس کی زندگی کے اندر عبادت شمار، چاہے وہ کسی بھی کام کے اندر لگا ہو، وہ تسبیح کے اندر مشغول ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یا یوں ہی بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، تو اس کی نیت اعتکاف کی ہے، وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، پھر بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا سونا، اس کا جاگنا
اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ جب میرے محترم بزرگوار دوستو یہ 10 دن ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر ہوں گے، ہماری زندگی یہ 10 دن عبادت میں شمار ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس 10 دن کے اندر شب قدر آئے گی تو ہم اس شب قدر کی رات میں اگرچہ سو رہے ہوں گے، مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے شب قدر کی رات میں اگر ہم سو بھی رہے ہوں گے، میرے محترم بزرگوار دوستو ہمیں مفت میں یہ شب قدر ملے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے، یہ مبارک مہینہ دیا تھا، اس مبارک مہینے کے 20 ایام تو ہمارے سامنے سے گزر چکے، ہماری زندگی سے گزر چکا۔ جس قدر اس کا اہتمام ہونا چاہیے اس کے مطابق ہم نے تو انجام نہیں دے سکا، لیکن چند دن 10 دن یا 9 دن جو ہمارے باقی ہیں میرے محترم بزرگوار دوستو، ہم اور آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمارے جو باقی ایام ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔